اعظم بمنے بے سر و سامان چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن دھول۔ آج کی یہ محفل مجھے بتایا گیا ہے کہ امام الائمہ سید الامہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت صفت پیمبر ہم شبیہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام اور مجدد میت ماضیہ فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس ماہ مبارکہ کی 28 تاریخ کو سیدنا امام حسن علی جدہ وعلیہ السلام کی شہادت کا دن آتا ہے، اور ایک دوسری تاریخ کے مطابق آپ کی شہادت کی دوسری تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ امام حسن سیدنا مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت اکثر کربلا کے بیان کے درمیان آپ اپنے ائمہ سے اور اپنے خطبہ سے سنتے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بعض شانیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سید العالمین نے، سید الانبیاء نے اپنی زبان سے جس کو سید کہا ہو وہ ذات صرف اور صرف امام حسن مجتبی کی ذات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کسی کو غلام کہہ دیں تو بھی اس کا بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام مطلب غلام ہوتا ہے، لیکن سیدنا امام حسن مجتبی وہ ذات ہے جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، پہلے تو بیٹا بھی فرمایا منبر پہ لے کر، اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شانیں منبر پر بیان ہو رہی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مقامات منبر پہ بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسن کو اپنی گود میں لے کے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے، سید، اور پھر کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو شان امام حسن کی شان میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہے، اس دن کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا کہ زندگی کی آخری سانس تک میں حسن سے محبت کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ جس سے رضا کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے اس ذات کو حسن مجتبی کہتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ آپ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ
کے کان میں اللہ کے رسول علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، ان کے دوسرے کان میں اللہ کے رسول علیہ السلام تکبیر فرماتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی خود دی، اسی شان سے دی جس شان سے گھٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو عطا فرمائی۔ اور اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس بات کو نور الابصار میں علامہ شبلنجی لکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور حالت نماز میں امام حسن حضور علیہ السلام کی کبھی کمر پر آتے، کبھی گردن پر آتے، کبھی پشت پر آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں اللہ اکبر، حالت سجدہ میں، یہ رسول اللہ کا سجدہ ہے۔ اللہ اللہ، لوگ اندازہ کریں مقام حسن کیا ہے۔ جو لوگ امام حسین کے سجدے کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ رسول اللہ کے سجدے کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سجدہ حسین کو آج تک نہ سمجھ سکے، نہ اس کی قیمت کو کوئی چکا سکتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ جب نواسے کے سجدے کی مثال نہیں ہے تو سید الانبیاء نانا کے سجدے کی مثال کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول حالت سجدہ میں ہے، اور صدیق اکبر کے راوی کتنا مضبوط ہے، امت کا سب سے بڑا ولی اس کی روایت کر رہا ہے۔ حضور کے جس صحابی نے بھی بات روایت کی ہے، ہمارے یہاں رسول اللہ کا ہر صحابی عادل ہے، لیکن تمام صحابہ کا امام اس حدیث کا راوی ہے۔ اور خاص بات یہ کہ صدیق اکبر نے بہت کم روایت بیان فرمائی، بہت کم حدیث کی روایت فرمائی، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، امت کا سب سے پہلا امام جس کو رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہوا، وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی صادق بھی کہتا تو مان لیتے، یہاں صادق سے بڑھ کر مرتبہ صدیق کا ہے، اور صدیق سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، اور صدیق کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ اور یہ صدیق جو ابو بکر ہے، صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر فرمانے ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور امام حسن آتے، کبھی رسول اللہ کی کمر پر، کبھی حضور کی گردن پر حالت سجدہ میں ہوتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اسی سجدے کی حالت سے اٹھتے ہوئے امام حسن کو سنبھالا دیتے، لے لیتے، اور اس کے بعد پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بچے سے جتنا پیار کرتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ اس طرح پیار کرتے نہیں دیکھا۔ اس بچے سے آپ جتنا پیار کرتے ہیں اس طرح ہم نے کسی کو پیار کرتے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اٹھا کر کے گود میں لیا اور فرمایا کیوں نہیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا سید، اور پھر فرمایا جو میری خوشبو کو دیکھنا چاہے وہ میرے حسن کو دیکھا۔ رسول اللہ کی خوشبو کا نام حسن ہے، حسن مجتبی ہے، خوشبو رسول حسن مجتبی ہے۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ شگفتہ گلشن
شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کون؟ کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ رنگ علی دیکھنا ہو، رنگ علی دیکھنا ہو تو کربلا میں فاتح خیبر کا رنگ حسین کی شکل میں دیکھ لو، اور خوشبو رسول دیکھنا ہے تو صلح حدیبیہ کا رنگ حسن مجتبیٰ میں دیکھو۔ بیگم شاہ تم پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، کیا شان میں کسی میں رنگ، یہ کسی کون ہے؟ ایک کو حسن کہتے ہیں جس میں رنگ علی ہے، جس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیر نصیر الدین نصیر یوں کہتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، گھوڑے پہ ہے حسین تو کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اندازہ کریں، اب ایک بات کا وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں، میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگ واقعی امام حسن کو سننے آئے تو میں توجہ چاہتا ہوں، میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں، میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں کے لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں یا سنتے ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جہاں عاشق رہتے ہیں وہاں مزے میں سنتے ہیں۔ اب یہ مجمع آپ کو بتانا ہے کہ کتنا عاشق ہے اور اہل سنت سے اس کا کس طرح گہرا تعلق ہے۔ آقا فرماتے توجہ فرمائے کہ میری خوشبو، توجہ کریں، میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں۔ اگر توجہ ہے تو میری خوشبو کو حسن کہتے ہیں۔ حسن کیا ہے؟ خوشبو رسول حسن ہے، بو رسول حسن ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں حسن کو رسول اللہ نے خوشبو رسول کہا، بو رسول کہا، تو یہ حسن کیا ہے؟ تو میری توجہ پڑتی ہے بو علی پر، بو علی پر۔ ہندوستان میں ایک شخصیت ہے جس کو بو علی کہا جاتا ہے، جس کو بو علی کہا جاتا ہے، اور بو علی بولتے بولتے اتنا کثرت استعمال ہوا کہ لوگوں نے بو علی کو بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر، یہ بو علی ہے، بو علی۔ اور اگر کوئی میری تقریر سننے نہیں آیا تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بو علی کیا ہے۔ یہ بو علی یہ ہے، اگر سننے آئے ہو تو عاشقوں کی طرح سنو حسن کی شان، میرے حسن کی شان کیا ہے، مولا حسن کا مقام کیا ہے۔ ہند میں ایک بو علی ہے، بو علی اس طرح سے کہ جب تقریباً 35 سال سے زائد حضرت سیدنا شرف الدین نے، ان کا نام ہے شرف الدین نے 35 سال سے زائد دریا میں اللہ کی عبادت کی، مجاہدہ کی اور ریاضت کی، تو اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوا شرف الدین چاہتا کیا ہے، شرف الدین چاہتا کیا ہے؟ عرض کی مجھے علی جیسا بنا دے، مجھے علی جیسا بنا دے۔ ارشاد ہوا علی جیسا تو کوئی نہیں، علی جیسا اس لیے کہ عبادت سے علی نہیں بنا۔ نہیں، یہ مجمع اہل بیت بیان کرنے کے لائق مجھے نہیں لگتا، اور اگر سننا چاہتے ہیں اہل بیت تو آپ کو اس طرح چپ نہیں بیٹھنا، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، یہ علی کے ملنگوں کی محفل ہے۔ آپ کو کچھ کہنا پڑے گا۔ ایک نعرہ ہے میرے نبی کا ہر یار الگ شان رکھتا
اس ولی کو کہتے ہیں کہ دور آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہر نبی کی امت میں جو بھی ولی بنا ہے علی کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ارے عبادت تو آنے کے بعد ہوتی ہے. عبادت تو آنے کی، جو آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو آنے سے پہلے ولی بنائے اسے علی کہتے ہیں. لوگ ولی بننے کے لیے جنگلوں میں ریاضت مجاہدے سجدے پہ سجدے چلے پہ چلے کرتے ہیں، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ولی بنے گا کہ نہیں. ابھی علی نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا پھر بھی ولی بنا رہے ہیں. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر سن لے. جو سجدہ کرنے سے پہلے اس مقام پر تھا کہ آدم کی قوم میں لوگوں کو ولایت بانٹا، جو نوح کے دور میں لوگوں کو ولایت بانٹ رہا تھا. کیونکہ سجدے تو زمین پہ آنے کے بعد ہوتے ہیں. تو جو آنے سے پہلے ولی بنائے، جو آنے سے پہلے ولی بنائے، جو سجدہ کرنے سے پہلے ولی بنائے، جو روزہ رکھنے سے پہلے ولی بنائے، جو خیبر میں تلوار چلانے سے پہلے ولی بنائے، جو بدر میں 70 میں سے 35 کو جہنم میں پہنچانے سے پہلے ولی بنائے. یعنی عمل سے پہلے علی ایسا ہے تو عمل کے بعد علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پیر سید امیر القادری صاحب قبلہ. علی جیسا بنا دے. ارشاد و علی جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا ہونے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے علی جیسے. تو میں نے کہا سن کیوں نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہونے کے لیے کوئی محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے. یہ بات مجھے کسی خانقاہ میں کہنی چاہیے تھی، جلسے میں نہیں. لیکن بہرحال خانقاہی لوگ موجود ہیں یہاں، سادات کی موجودگی، علماء کی موجودگی. علماء بھی یہاں خانقاہی اور سادات بھی خانقاہی. چلے ٹھیک ہے، آپ کے لیے نسائی نجف کے دولہا اور تاجدار کی توجہ فرمائیں. علی ہونے کے لیے کوئی نبی، اور وہ بھی کون سا نبی؟ سید الانبیاء جیسا بھائی چاہیے. لوگ کہ بھائی کہہ دیا، بیعت بھی کر دی. میں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے خود کہا انت اخی، انت اخی، تو میرا بھائی ہے، انت اخی، تو میرا بھائی ہے. اور پھر صرف یہ کہہ کے بات ختم نہیں کی، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی. نعرہ
सल्फ नमूना खल्फ सरमाया अहले सुन्नत वली इब्ने वली हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत फरमाते हैं मस्तके आला हज़रत दो जुमलों में यूं है, नबी को ऐसा मानो जैसे अल्लाह ने उनको बनाकर भेजा है। इसी को मस्तके आला हज़रत कहते हैं। आला हज़रत उसको यूं बयान करते हैं, अल्लाह की सरकार का शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हज़रत। मज़ीद उसको दो मिसरों में यूं कहते, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हूं। चले बात दूर ना निकले, मैं अर्ज़ कर रहा था, बात सुन ले, बात को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, बात दूर निकल गई। क्या अर्ज़ कर रहा था? अल्लाहु अकबर। हज़रत शरफुद्दीन कहते हैं, ये शरफुद्दीन कौन है वो भी बता। जो छोटे मोटे मालूमात मुझे है मेरे कलंदर के बारे में, वो अर्ज करता हूं कि उनका नसब इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा से मिलता है। मुझे थोड़ी मोड़ी जो मालूमात है, वैसे अल्लाह वालों के नसब के बारे में मौरखीन ने बहुत लिखा है, लेकिन मुस्तनद रिवायत ये है कि हज़रत सैयदी शरफुद्दीन, जिनको अबू अली शाह कलंदर कहते हैं, उनका नसब इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा से मिलता है। कोई बात नहीं, माइक बिगड़ा है कोई बात नहीं, इंसान नहीं बिगड़ना चाहिए। माइक बिगड़े तो उसकी वजह कुछ ना कुछ हो सकती है, कोई ना कोई पूरी कर सकता है, लेकिन इंसान बिगड़े तो फिर उसकी वजह जो है वो बहुत बड़ी भयानक होती है। बहरहाल अब बात सुन ले, कोई बात नहीं, मुझे माइक से क्या लेना, मुझे तो नजफ के बादशाह की तवज्जो इस वक्त दरकार है, मुझे तो बकी से सैयदा की खैरात दरकार है, और फिर बकी में माँ के कदमों में सोने वाले हसन मुश्तबा की खैरात दरकार है, और फिर गुंबद खजरा में आराम करने वाले मुस्तफा जाने रहमत की निगाह रहमत दरकार है। अल्लाह आप पर भी फरमा दे, लेकिन तवज्जो कर ले। क्या अर्ज़ कर रहा था? हज़रत शरफुद्दीन कलंदर, अभी कलंदर नहीं हुए, शरफुद्दीन है। हज़रत शरफुद्दीन कहते हैं अली जैसा बना। मैंने कहा अली जैसा कोई क्यों नहीं? अली जैसा होने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा भाई, यही अर्ज़ कर रहा था। अगर थक गया तो कोई बात नहीं, और सैयदा ज़हरा जैसी बीवी चाहिए, और हसन और हुसैन जैसे बेटे चाहिए, हसन हुसैन जैसे बेटे चाहिए। ऐसा कुंबा हो तो कोई अली होता है। और उसके बाद फिर बड़े बड़े बुजुर्गों ने जो अपनी अपनी किताबों में लिखा, मुहक्किकीन के इख्तिलाफात से सर्फ नजर करते हुए, लताइफ अशरफी पर नजर करते हुए, इजालतुल खिफा पे नजर करते हुए, मुस्तदरक हाकिम पर नजर करते हुए, और फिर मदारिजुन नबुव्वा पे नजर करते हुए, शवाहिदुन नबुव्वा पे नजर करते हुए, नूरुल अब्सार पर नजर करते हुए, ये बात कह सकता हूँ कि अली होने के लिए फिर काबे में पैदा होने वाला मौला मुश्किल कुशा के लिए। लोग कहते हैं कि अली बयान कर, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं क्या बयान करूं। बहरहाल लेकिन इसी पे बात मैं मुकम्मल करता हूं कि अबू अली शाह कलंदर कह रहे हैं शरफुद्दीन मुझे अली जैसा इरशाद होता है, इल्हाम। अब कुछ लोग कहेंगे कि अमीरुल कादिर तुझे कैसे पता चला कि ये बातें अल्लाह से हो रही है? मैंने कहा तुझे नहीं पता, ये सिर्फ अहले सुन्नत का मसलक है। वजह यह है कि विलायत जिस खाने में है उन्हीं को पता है कि विलायत का निसाब क्या होता है। जिन लोगों ने कभी विलायत की लज्जत ही न चखी हो वो कहते हैं क्या चीज है ये? मैंने कहा इसको इल्हाम कहते हैं। और ये इल्हाम क्या होता है? मैंने कहा कुरान से पूछ। जब अल्लाह शहद की मक्खी को इल्हाम फरमा सकता है तो फिर अबू अली शाह कलंदर को नहीं? कुरान में शहद की मक्खी को अल्लाह इल्हाम फरमाता। नादान है तूने पूरा कुरान नहीं पढ़ा। कुरान का कारी होने का तुझे दावा है, किताबी होने का दावा है, मगर तू फसादी है। हाँ, तू कहता है कि मैं
نہیں پڑھی جاتی، اللہ کی کتاب نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھی، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا۔ یہ کون سی کہانی ہے؟ ہم نے کہا کہ ابا سے پہلے کی بات ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بڑی اونچی بات ہے جو تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ولی کو سمجھنے کے لیے اولیاء نے بتایا ہے کیا کہ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی ہونا ضروری ہے، ولی کو پہچانتا ہے، بس بات اتنی ہے۔ اسی لیے یہ بڑی نماز کو کس نے ولی ڈکلیئر کیا؟ ہم نے کہا جو ولی تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا، باقی بات دوسری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، دور نہ جائے، بات یہ عرض کر رہا تھا کلندر نے، بلکہ شرف الدین نے بھی تھوڑا شرف الدین ہی کہنے کا مزہ لے لو، کیونکہ ابھی کلندر بنے نہیں، ابھی کلندر بنے نہیں ہے، ابھی تو 35 سال کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد الہام ہو رہا ہے، چاہتا کیا ہے؟ اور اللہ پاک جس کی قبول کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے چاہتا کیا ہے۔ میرے مرشد اور آپ کے مرشد بھی غوث پاک سے بھی پوچھا کیا چاہتا عبد القادر بتا، تو غوث پاک نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو عطا کر جو عطا کرنا ہے۔ ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ چپ رہے اور تو فیصلہ فرما کہ کیا، کہا تو جس کو توجہ سے دیکھے اسے ولی بننا دے، کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہوا، اس میں میرا کیا فائدہ، میں نے جس کو دیکھا، یہی تو ہے نا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ علماء یہ سادات ہاتھ چمانے کے متمنی ہوتے ہیں، ہم نے کہا غوث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں میں جس کو ولی بنا دوں میرا کیا فائدہ، اور ہاتھ چومنے والوں آپ نے جس کے چومے ہیں اس کا کیا فائدہ، اس پر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، اس پر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس کے کیوں چومے اور اس کے کیوں چومے؟ اس جھگڑا تو آپ کو اس سے کرنا چاہیے جو چومنے والا ہے، کیونکہ جس کے چومے جا رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، اور اگر زکام والا چوم رہا ہے تو پھر نقصان کیا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ۔ یہ تو ظرف ان سادات کا کہ زکام کے جو ہے وہ جراثیم بھی نسبت رسول کے صدقے شفا میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں ذرا چمایا کرو تو بھی اپنی حیثیت دیکھ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ یا تو نائب رسول کے پاس وہ پاور موجود ہے یا تو آل رسول کے پاس۔ اور آج یہ کر رہا تھا، بات دور جاتی ہے تو غوث پاک سے پھر کہا کہ تو جمعہ کے دن جس کو دیکھے ولایت ملے، زمین کو دیکھے سونے کی ہو جائے، پہاڑ کو دیکھے، اگر اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو ارشاد ہوا پھر تو بول، تو کہا مجھے محبوب بنا، اور پھر محبوب بنایا، اور پھر جو محبوب بنایا جو ہوا پھر وہ کبھی 11ویں میں بیان کرنا، یہاں نہیں، ورنہ بات نہیں پکڑ لینا کہ آپ نے کہا تھا، یعنی کہیں بھی بیان کریں گے آپ سن لینا، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سن لیں کہ 11ویں میں اگر بیان ہوگا تو کیا ہوگا، پھر کہتا ہوں، پھر مجھے امام احمد رضا یاد آیا، جب محبوب بنایا نا تو پھر خود کھاتے نہیں تھے، الہام ہوتا تھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، کوئی کھائے کوئی بھوکا رہے اسے کیا، وہ بے نیاز ہے، لیکن محبت، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، ہو سکتا ہے شاید آخری میں بیان کروں، کچھ یاد رہے تو پھر سن لینا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اس سے زیادہ نہیں پڑتا ورنہ میرا عنوان ختم ہو جائے گا، مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے دونوں پر، اور بھی کچھ عنوانات بیان کرنا ہے۔ اور کہا علی جیسا بنا، علی جیسا تو کوئی نہیں، ٹھیک؟ کہا پھر، تو کہا کوئی بات نہیں، یار کی مرضی یار کی مرضی۔ میں تھوڑا تصرف سے سمجھانے کے لیے تاکہ جو کسان لوگ پہ وہ بھی سمجھ لیں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو کتاب میں ہے ہی نہیں، تو کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب سب سمجھ نہیں پاتے، کتاب تو سب کو سمجھانا ہے، اسی لیے تو آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، ورنہ ابو علی شاہ کلندر پر تو کتابیں بہت ہی چھپی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، خود ہی پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں تو پھر کیا پڑھیں گے، پھر آپ اندازہ کریں پھر آپ کیا سمجھیں گے، لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے غوث پاک کے غلاموں کی، علی کے منم کی۔ کیا کافر علی جیسا نہیں بناتے، کوئی بات نہیں، علی کی خوشبو دے دو، یہ بات علی کی توجہ، علی کی خوشبو عطا کر دی جائے، تو کہا علی کی خوشبو دے دی گئی۔ جب علی کی خوشبو ملی تو خوشبو کو بو بھی
ایک بات۔ نمبر دو، نبی کی ذات ختم نہیں ہو سکتی تو خوشبوئے نبی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر لوگ سنہ حسن سے تکلیف میں اور ذکر حسن مٹانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ حسن میری خوشبو کا نام ہے۔ جب پتھر پہ پڑے ہوئے میرے نقش قدم کو زمانہ مٹا نہیں سکتا تو میری خوشبو حسن کو کیسے مٹائے؟ یہ ہے رسول اللہ کی خوشبو، حسن مجتبی۔ چلے اور بات نہیں کرتا، بات کو اینڈ پر لے جاتے ہوئے اس حوالے سے عرض کروں، عنوان آپ نے دو دیا، میں لوگوں سے یہی کہتا، میرے ساتھ لوگ امتحان لیتے ہیں، گھنٹے بھر کا ٹائم دے کر بڑے بڑے عنوانات دیتے، کوئی بات نہیں، بات تو کروں گا، اور کئی عنوانات دی آپ نے سمیٹیں گے، دیر سے آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ حسن مجتبی قلندر کی بات ہے، قلندر کی بات، ایک بات مجھے یاد آئی، قلندر کی بات، ایک بات ہوں، ہاں جو صوفیہ ہے ان کی توجہ، حالانکہ یہاں میں بھی کوئی صوفی نہیں، دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صوفی، بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں صوفی، میں کہتا ہوں دعا کر دو آل رسول ہو کہ صوفی بن جاؤ، بلکہ صوفی کیا صوفیوں کا سچا غلام بن جاؤ وہ بھی کامیاب ہو۔ ایک بات کر توجہ آپ، چونکہ وہ بوئے علی اس لیے وہ قلندر ہے، اور ولایت کی کائنات میں ولی ہزاروں لاکھوں کروڑوں، جتنی کیٹیگری ہے ولایت کی، ٹھیک توجہ کرنا، میں کوئی ابھی افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا، صرف فضیلت پڑھ رہا ہوں، بس توجہ کرنا، اولیاء لاکھوں ہیں، کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، نقبہ، نجبہ، ابطال، اسی طرح آپ کے اور بھی اوپر جائیں تو فراق، غوث، قطب ہے نا، بہت ڈھیر سکتے، لیکن قلندر صوفیہ کے نزدیک 2.5 قلندر، کتنے؟ 2.5 قلندر، ٹھیک ہے، 2.5 قلندر۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا 3.5 قلندر، ٹھیک ہے، ایک کہا بو علی شاہ قلندر، یہ جن کا ذکر میں اپنے قلندر، اپنے مرشد کا ذکر کروں، قلندر۔ دوسرے سخی شہباز قلندر، جن کو لال شہباز قلندر بھی ہے، حالانکہ وہ لال شہباز بھی یہیں آ کر قلندر، ٹھیک، وہ یہیں آ کر قلندر۔ ایک کچھ لوگوں نے ایک اور ملا لیا، حضرت نجم الدین قلندر، جن کا مزار MP میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور آدھی قلندر رابعہ بستی، 2.5 یعنی 2.5 یا 3.5۔ یعنی بات آپ کو اور کہوں کہ جتنے قلندر ہوئے کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوا، قلندروں کی عمر ہمیشہ بڑی ہوئی۔ ہمارے جو MP میں ہماری قریب میں جو موجود ہے بزرگ حضرت نجم الدین قلندر، ان کی عمر بھی 150 سال سے زائد بتائی، یعنی لمبی عمر پائی قلندروں نے۔ لیکن آپ اتنا تو غور کریں نا کہ یہ ہے صرف 2.5 قلندر، جس پہ زیادہ لوگ کہتے ہیں 2.5 قلندر ہے۔ آپ غور کریں کہ ولایت کی کائنات میں مرتبے لاکھوں کروڑوں تقسیم ہوئے، لیکن قلندر ایسا کیوں ہوا کہ ہر کوئی قلندر نہ بن سکا، ہر کوئی قلندر نہ بن سکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قلندر ایک مخصوص کیٹیگری ہے۔ اگر قلندر کے بارے میں بتاؤں تو شاید کچھ لوگ اٹھ کر بھاگ جائیں، یہ پاگل تو نہیں ہوا، نہیں بتاؤں گا۔ اس کو اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو واقعی کوئی مرشد کامل آپ کو ملے تو اس سے پوچھنا کہ یہ قلندر کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے متعلق یہ بات لکھی گئی ہے کہ جس کی پرواز عرش سے بھی عالم رویا بلند ہے، اسے قلندر کہتے ہیں ابو علی شاہ۔ توجہ، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ جو قلندر ہے ابو علی، اس کی تاثیر کیا ہے اگال کی، اس کی تاثیر کیا ہے اگال کی، وہ تھوک دے تو کیا تاثیر ہے،
मुस्तनद मौर्रिखीन ने लिखा एक गौलन समझते हैं, गौलन जो गौली की बीवी होती है, समझते हैं ना गौलन, या समझते हैं? हाँ, गौलन, गौली उसको कहते हैं जो बछड़े पालते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं, ठीक है। तो गौलन अपने शौहर के हुक्म पर दही बेचने के लिए निकली, दही बेच। ये अली का मलंग जिसको बूवे अली नसीब बैठा हुआ है अपनी मस्ती में। लोग कहते हैं ये क्या लोग हैं, मैं फिर कहता हूं कि तुम्हें नहीं पता। कुछ लोगों को अल्लाह वालों की बोली समझ में नहीं है। मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पर लोग अल्लाह वालों की बोली पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया। मैंने कहा इस वक्त तो वो बोलने की जरूरत है जो इमाम शारानी ने लिखा। कुछ लोग वलियों की बोली पर बात कर रहे थे। तवज्जो आप भी, हो सकता है शायद आपको काम आ जाए, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, वो क्यों कहा। मैंने कहा औकात में रहो, बात समझो। कुछ लोग वलियों की बोली पे गुफ्तगू कर रहे थे कि वली ने फुला ने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, वो क्यों कहा, बहस कर रहे थे। देखिए औकात कितनी है लोगों की। उतने में एक अक्लमंद आया, ये कह सकता कोई अक्लमंद आया। आने के बाद उसने कहा क्या बात हो रही है, तो कहा वो फला वली ने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, वो क्यों कहा। पास में कुत्ते भौंकने लगे तो उस अक्लमंद ने कहा ये कुत्ते जी क्या कह रहे हैं, ये कुत्ते लोग क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। अरे कुछ समझ में नहीं आता। कहा क्यों, तो कहा इतनी हकीर सी मखलूक है, अगर ये बोले तो तुम्हें समझ नहीं आए, अगर खुदा का दोस्त बोले तो फिर तुम्हें कैसे समझ में। जिनकी औकात कुत्तों की बोली समझने की नहीं, वो वलियों पे हमला करने चले हैं। औकात समझो, खुदा के दोस्तों की बोली समझने के लिए खुदा का दोस्त बनना जरूरी है। तो ये क्या, मैंने कहा दुनियावी मिसाल दे के समझाना सुन्नत है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर आकर के कहे ये सर्जरी होती है, वो सर्जरी होती है, इसमें ये मेडिसिन है, ये सलाइन है, ये इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन है, कोई किसान आकर के कहे कि ये क्या है, तो कहा तुझे नहीं समझेगा। ये डॉक्टरों की बोली है, वही एक दूसरे की समझ सकते हैं। यही तो है इंजीनियर का, इतना इंच ये, उतना इंच वो, उतनी दीवार ऐसी है, ऐसी वो वैसी, ये सीमेंट ऐसा, ये रेती ऐसी। और कोई जो है सड़क साफ करने वाला कहे ये क्या इंजीनियर साहब का, तू नहीं समझेगा। फील्ड के आदमी को ना तुझे बात समझ में आएगी। अब तुम क्यों भोगते हो कि ये कहा, वो कहा, मैंने कहा। जब साइंसदान की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, डॉक्टर की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, फकीह की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, मुहद्दिस की इस्तिलाह समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, फकीह की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का आदमी चाहिए, तो विलायत की बोली समझने के लिए उसी फील्ड का। क्यों टाइम पास कर रहे हो लोगों में, ये क्यों कहते। मैंने कहा वो चले दूर। तो गौलन दही बेचने निकले, ये अली का मलंग बैठा है। तो फकीरों को तो कोई हैसियत ही नहीं देता ना। और मेरे आका ने फरमाया वलियों की शान ये है, ऐसे हाल में मिले, ऐसे हाल में बीमार हो तो कोई इयादत न करे, मर जाए कोई जनाजा न पढ़े, महफिल में आए भगा दिए जाए। अली का मलंग बैठा है और गौलन बेच रही है दही। तो उसने, अली के मलंग ने निगाह उठाई, कहा बिटिया क्या बेचती हो, दही है, मुझे बेचोगी। कहा बाबा तू क्या खरीद पाएगा, मेरा दही तू क्या खरीद पाएगा। माँ बहनें अगर मौजूद है तो उनसे भी कहता, मेरी बहनों इन रूहानियत के ताजदारों से रिश्ता जोड़ो, ताल्लुक मजबूत करो। जिस दिन तुम्हारे ताल्लुकात अल्लाह वालों से जुड़ जाएंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल का हल निकल आएगा। आज मुसलमान जो परेशान है उसकी वजह ये है कि हमारे ताल्लुक कहीं और से जुड़ गए हैं, अल्लाह वालों से खत्म हो गए। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो बदतरीन लोग हैं जो वलियों को मशकूक करते हैं। आज हम सुनते हैं, कानों तक बात आती है, मुसलमानों की औरतें
جادو کرانے کے لیے ان کے پاس پہنچ رہی ہے، جادو سے شفا پانے کے لیے ان کے پاس پہنچ رہی ہے۔ جو منکرین اسلام ہے، دین دھرم کے منکر ہے، پیسہ بھی لیتے ہیں، جسم بھی لیتے ہیں، آبرو بھی لیتے ہیں، کچھ ملتا نہیں۔ نادان جس کا مذہب پتھر ہو، جس کا مسلک پتھر ہو، جس کی فکر پتھر ہو، جو پتھروں میں پیدا ہو کر پتھروں میں مر جائے، وہ کیا تمہیں شفا تک پہنچا سکتے ہیں؟ آؤ ان سے رشتہ جوڑیں جن کے قدموں کی خاک میں خدا نے شفا رکھی ہے، آؤ ان سے رشتہ جوڑیں جن کی نگاہوں میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ جو نظر ڈال دے تو کسی کو کچھ بنا دے، کچھ بنا دے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تم سے بھی کہتا ہوں، مذہب کے پابند رہو، مسلک کے پابند رہو، اسلامی فکر کے پابند رہو۔ یاد رکھنا مر جانا لیکن منکرین اسلام کے پاس شفا کے لیے کبھی نہ جانا۔ وہ یاد رکھنا اگر اللہ نے شفا لکھی ہے تو کسی کی 2 جملے کی دعا سے بھی شفا ہوگی، اور اگر خدا نے شفا نہیں لکھی ہے تو پھر کہیں بھی چلے جاؤ شفا نہیں ہونا۔ شفا خدا کی مرضی پر ہے، شفا پتھر والوں کی مرضی پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جادو کا زور چلا ہے، جادو پر تمہارا یقین ہوا ہے، یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جادوگر کے پاس گیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں، اسی حالت میں مر جائے تو کفر کی موت مرتا ہے۔ میں کافر نہیں کہہ رہا اس کو، میری بات پہ توجہ کرنا، کفر کی موت مرتا ہے۔ آج کل مسلمان جادوگروں کے پاس جائیں، حد ہے، حیرانی ہے، مسلمانوں کی فکر کیا ہو گئی۔ مسلمانوں، میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا اپنا خادم ہونے کی حیثیت سے دعوت دیتا ہوں، اگر کہیں آنا ہے تو خدا کے دوستوں کے پاس آؤ۔ ان کے پاس اللہ نے اپنے خزانے عطا کر رکھے ہیں، اور ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتے، اور نہ خدا سمجھ کر مانتے، نہ مانگتے خدا سمجھ کر، نہ مانتے خدا سمجھ کر۔ کیسے خدا سمجھے ہم؟ کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ، جس کو سب کچھ مانا اس کو بھی عبد کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات اور عرض کروں، خالص نرا عبد نہیں کہتے بلکہ عبدہ کہتے ہیں۔ یہ بھی تاکہ دائیں بائیں جو کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر کی فکر کے لوگ اگر سن رہے تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، ہم نرا عبد نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ عبدہ کہتے ہیں۔ سب عبد ہیں اور صرف وہ عبدہ ہے۔ عبدیت میں بھی دیکھیں، سب عبد ہیں اور وہ عبدہ ہے۔ عبد اور عبدہ کا فرق ابھی میں بریلی سے نہیں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ ہے ہمارے پاس، لیکن لوگوں کو ڈاکٹروں کی بولیاں زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو میں جرمنی سے پڑھنے والے ایک ڈاکٹر ہی کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ لاہور کا قلندر کہتا ہے عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے؟ تو کہا عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سبا منتظر ہوں منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہ الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے اور عبدہ کا انتظار کیا جاتا یہ ہے عبد، مگر عبد مانتے ہیں وہ عبدہ ہے، اسی لیے اپنی طرح نہیں کہتے۔ تم ولیوں کو اللہ نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، لیکن ایک بات لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے محبت کرنا شرک ہے، غیر اللہ سے محبت کرنا شرک۔ ہم نے کہا بالکل شرک ہے، ٹھیک ہے غیر اللہ سے محبت کرنا شرک۔ میں نے کہا لیکن تم نے 2 ہی باتیں سیکھی، ایک اللہ ایک غیر اللہ، نہیں، تیسرا ایک طبقہ بیچ میں اور بھی ہے، اللہ اہل اللہ اور غیر اللہ۔ غیر اللہ سے ہم بھی نہیں مانتے، غیر اللہ کو نہیں مانتے، غیر اللہ سے نہیں مانتے، جس کو قرآن نے من دون اللہ کہا ہے نا، یہی غیر اللہ ہے۔ تو وہ غیر اللہ کون ہے؟ میں نے کہا لات ہے، حبل ہے، عزا ہے، اور ایک سوائے زیڈ جتنے ہیں، کروڑوں ہیں، کیا سب کے نام یاد رکھے؟ کیسے یاد آئے؟ جو ہے جو ذہن میں ہے وہ بول دیا، یہ سب غیر اللہ ہے اور اللہ ہے، اور ان کے درمیان ایک طبقہ ہے جو اہل اللہ ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ شیخ عبد القادر۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ غریب نواز۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ صابر کلیہ۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ وارث دیوا ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ صاحب البرکات عشقی پیمی محرمی ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟
ہیں, اہل اللہ ہیں, اللہ کے بندے, اللہ کے دوست ہیں, ان کے پاس آؤ, یہ بگڑی بناتے ہیں اللہ کی عطا سے. کا نہیں سمجھ میں آیا؟ میں بات سمیٹنے لگا ہوں لیکن بات تھوڑی آ گئی. کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. دیکھو, اگر آپ نے آگ کے اندر یہ مائک کا ٹکڑا اٹھا کر کے ڈالا اور 10 گھنٹے اس مائک کو آگ میں رکھا, تو یہ مائک کا ٹکڑا کیسا دکھ رہا ہے؟ ابھی جیسا دکھ رہا ہے ویسا بول دو, کیسا دکھ رہا ہے؟ سفید. 10 گھنٹے آگ میں رہ کر کیسا ہو جائے گا؟ یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ لال. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مائک آگ بن گیا یا آگ مائک بن گئی؟ پر نہیں, مائک مائک ہی رہے گا, یعنی اس کی سلائی, اس کو لوہا کہہ لیں, لوہا لوہا رہے گا اور آگ آگ. لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے, اور آگ کبھی لوہا. اللہ نے جس کو جس فطرت پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہے. صحیح ہے, آگ ہمیشہ آگ رہے گی, لوہا ہمیشہ. لیکن 10 گھنٹے یہ لوہا آگ کی دوستی میں رہا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا, لوہے کا رنگ ہٹا دیا. اب یہ لوہا سفید نہیں, یہ لوہا لال ہو گیا, کیونکہ اس پر آگ کا رنگ چڑھ گیا, کیونکہ آگ میں اور لوہے میں ہو گئی دوستی, تو آگ نے اپنا رنگ چڑھایا. تو جو کام چند گھنٹے پہلے آگ کر رہی تھی وہی کام اب لوہا کرنے لگا. ابھی اس آگ کی دوستی سے پہلے امین القادری شان سے اس کو پکڑ رہا ہے, لیکن 10 گھنٹے اس کو لوہے کو اگر آگ میں رکھ دو تو امین القادری کیا, پھر کوئی اور بھی قادری جو ہے یعنی اسٹیج پر کوئی, وہ بھی نہیں پکڑ سکے گا, اور اگر پکڑنا چاہے تو پھر آگ جو ہے جلا دے گی. ارے یہ آگ لوہا ہو گیا, لوہا آگ ہو گئی. کا نہیں امین القادری, آگ آگ رہی, لوہا لوہا رہا. بس اتنا کرشمہ سازی ہو گئی کہ آگ نے 10 گھنٹے اس لوہے کو اپنی صحبت میں رکھا اور اپنا رنگ چڑھا دیا. تو جو کام آگ کرتی تھی وہی کام لوہا کرنے لگا, بلا تمثیل, 1000 بار بلا تمثیل. ارے نادان, اگر آگ اپنا رنگ لوہے پہ چڑھا دے تو آگ کے کام لوہا کرنے لگتا ہے. اگر خدا بندے پہ اپنا رنگ چڑھا دے, اگر خدا بندے پہ دوستی کی وجہ سے اپنا رنگ چڑھا دے, قرآن اس رنگ کو کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اس کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہے ہی نہیں. تو جب اللہ اپنے دوستوں پر اپنے بہرحال, تو اس نے کہا بابا تو میرا دہی خرید سکے گا؟ تو کہا کہ اگر تو بیچیں گی تو خرید لیں گے. کہا تیرے پاس ہے کچھ؟ تو آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور ہٹا کے کہا سارا دہی یہاں ڈال دے اور جتنا لینا ہے لے لے. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں. یہ بھی اقبال ہی کہہ رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے, جرمنی کی خاک چھائی, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہرحال جس کا بھی شعر ہے, کوئی بات نہیں, شعر میں کیا پرابلم ہے. تو ہٹایا دامن, کہا کہ جو لگتا ہے لے لے. یہ اللہ والے بھی ہے, جو لگتا ہے لے. اس نے لیکن تھی وہ گولن عورت تھی, منکرین اسلام سے اس کا تعلق تھا, کوئی ایمان والی نہ تھی, لیکن ہندوستان کی زمین میں کچھ اعتقاد کی خوشبو کہیں نہ کہیں ہے. حالانکہ کچھ شرعی ہے, کچھ غیر شرعی ہے. جو شرعی ہے اس کا اعتبار کرتے غیر شرعی, ورنہ کل کے آپ بھی نہ کہیں کہ آپ نے اس کو معتقد کہیں, ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا بات سمجھا کریں. تو اس نے جتنا تھا اتنا ہی لیا اور پلٹی. اللہ والوں کی شان ہے, جس پہ نظر ڈال اپنا بنا لے. خدا نے کیا نظر دی ہے, جس پہ توجہ کرے اپنا بنا لیتے. پلٹی, دل چھوڑ کے پلٹی. ایک فقیر کے قدموں میں دل رکھ دیا, پلٹی. شوہر نے پوچھا بہت جلدی آ گئی؟ تو کہا کہ وہ بابا جو بیٹھتا ہے نکڑ پہ, اس نے دہی خرید لیا. خرید کے کیا کیا, ڈال دیا اور اس نے اس کو تقسیم کر دیا, جانوروں کو, پرندوں کو کھلا دیا. میں نے دیکھا, میں میرا دہی پورا کے پورا اس نے خرید لی. اچھا, وہ پرندوں کو کھلایا, یہ کیا وہ کہ جو بھی. اس نے کہا مجھے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری من کی مراد
اس کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے۔ جو ہمارا گھر سونا سونا ہے، چراغ جلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد تالا لگ جانے کا خوف ہے، گھر میں سب ہے لیکن اولاد نہیں ہے، وہ پھول نہیں کھلتا محبتوں کے آنگن میں، وہ مرد درویش کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے شاید کچھ کام ہو جائے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کچھ شرم کرو، دوسرے ہمارے یہاں آتے تھے، تم کہاں جاتے؟ کہیں نہ کہیں اس میں جلسوں کا قصور ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، ہم نے کہا اب نتیجہ دیکھو، مٹی کا ڈھیر کہہ کے نفرتیں پیدا کی، اب نتیجہ دیکھو کہ قوم کہاں جا رہی ہے، قوم کہاں جا رہی ہے۔ بہرحال میری بات دوسروں کے لیے نہیں، میں اپنے فکر والوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مت جاؤ طرف، تمہارے گھر میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نگاہوں سے قسمت بدل سکتے ہیں۔ اس نے کہا شاید گھر کچھ کام بن جائے، وہ گولی نے کہا اگر تجھے ایسا لگتا ہے تو جا، بات کر، جانے میں کیا حرج ہے۔ کہیں اور آگے کا بابا سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ علی شاہ قلندر نے کہا ہو جائے گا۔ عورتیں کچھ یقین کی پختہ ہوتی ہیں، ہو جائے گی، لیکن ایسے نہیں، محلے میں جتنے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان سب کو لے کر، محلے میں جتنے گھروں میں ان سب کو لے کر آئے۔ اچھا، وہ گئی اور بولنے لگی پانی پت کا علاقہ، پانی پت، اور وہ پانی پت میں اعلان کر رہی جسے اولاد چاہیے میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ حالات کا مارا پریشان ہوتا ہے نا، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن یہی کہتا ہوں جہاں جانے سے ایمان چلا جائے، ایسی پریشانی بہت بہتر ہے اس لعنتی خوشی سے جس سے ایمان چلا جائے۔ بہرحال خواتین جمع ہوئی، پہنچنے کے بعد ابو علی شاہ قلندر، ہندوستانی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب کا ایک کلچر ہے ہمارے یہاں، ہندوستان والے پان کھانا، جو نہیں کھاتا نہ کھایا کرے، برا نہیں ہونا، اچھا ہے نہیں کھاتے پیسے بچاؤ، قوم کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اچھی چیز میں کھاتے، جو کھاتے ہیں انہیں برا نہیں سمجھو، پرانی تہذیب۔ پان کھاتے ابو علی شاہ قلندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب خواتین آئی، بابا یہ سب پانچ ہے اور اولاد نہیں ہے، بابا نے سب کو منہ سے نکالا، نکالے گا یہ لو، کچھ تو عقیدے کی بڑی پکی تھی، لیا اور منہ میں وہی ڈال دیا، کس کا قلندر کا پان، کس کا ابو علی شاہ، ابو علی کا پان۔ میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، عنوان سے میں ہٹوں گا، اس لیے کہ جن کا نمک خوار ہو ان کے ذکر سے کیسے ہنسی، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، دو جملوں میں سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے، بس اتنی بات، نکالا اور اگال دے دیا، یہ لو یہ لو یہ لو، جاؤ انشاءاللہ بیٹا ہو۔ اس میں ایک، کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ابھی یہاں بھی تقریر میں سب ایک جیسے نہیں، سب ہر جملے پہ آمنا صدقنا کہہ رہے ہوں گے، ہے نا، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا بکتا ہے، ہو سکتا ہے کیا بکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسی بات لوگ کر سکتے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، سب کی اپنی اپنی بات ہے، کوئی فلم کے ڈائلاگ پر بھی رو دیتا ہے اور کوئی تقریر پر بھی اعتراض کرتا ہے، اللہ رسول کی ذکر پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہاں، کوئی ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر کے بھی رو دیتا ہے، اور کسی کو شہادت حسین پہ بھی رونے پر اعتراض ہے، نصیب کی بات ہے، بات کی بات ہے، اللہ نے نصیب بنائے، نصیب۔ لوگ تو گانے سن کے بھی روتے ہیں اور کچھ کربلا سن کر بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، جو زہرا کے لالوں کی محبت میں نوحے پہ نہیں، مرثیے پہ نہیں، ماتم پہ نہیں، زہرا کے لالوں کے عشق میں رو دیتے ہیں، خدا نہ انہیں دنیا میں رلاتا ہے نہ آخرت میں رلاتا ہے، مگر نصیب کی بات ہے، نصیب۔ اب آدمی خود دیکھے میرا نصیب کیسا ہے، بات یہ عرض کر رہا تھا، نکال کے اگال دیا دیا دیا، ایک ایسے ہی نصیب کی کچی تھی، تو ہم برس تھی،
اس نے لیا کہا یہ بڈھے کا، میں اس کے جملے نقل کروں، نقل کے کوئی یہ نہ کہ وہ نشا قلندر کیا کہتے ہیں، اس کی اپنی فکر تھی، یہ اس بڈھے کا، وہ بھی اس حال میں، داڑھی بکھری ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑے اور بکھری ہوئی زلفیں اور پان اس طرح سے نکل رہا ہے، جذب کی قلندر تھے۔ میں بات دیکھو کہنے جو بہت قیمتی بات کہنے جا رہے ہیں، اور کیا سنترام پور والوں، اگر میرے 2 جملے ضائع ہو گئے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں کبھی سنترام پور آیا ہی نہیں، اور اگر آپ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا تو مجھے آج کی تاریخی رات یاد رہے گی کہ میں نے مولا حسن کی منقبت پڑھی اور ان کی خیرات کی۔ لیکن توجہ کریں، پھر سنیں، بکھری ہوئی داڑھی، توجہ کریں، پان بہ رہا ہے، پھٹے ہوا لباس ہے، زلفیں بکھر گئی ہیں، خود کا ہوش نہیں ہے، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، کسی ایک نے لیا اور لے کے کہا یہ کیا، اور چپکے سے قریب کا ایک پتھر تھا اس کے نیچے اگال ڈال دیا۔ خواتین گئیں اور جانے کے بعد ٹھیک 9 مہینے بیتے تھے کہ خدا نے سب کی جھولیاں، پانی پت کے اس سارے علاقے کے اندر بیٹے ہی بیٹے پیدا، توجہ، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ جب سب نے لیا، لے کر آئی، تو ایک کی گود خالی، نصیب کی عقیدتوں کا معاملہ ہے، ایک کی گود خالی۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے غریب نواز نہیں دیتے، میں مانتا ہوں، اہل سنت کی علماء کی دعائیں چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح باپو۔ لوگ کہتے غریب نواز نہیں دیتے، میں نے کہا میں مانتا ہوں، غوث پاک نہیں دیتے، میں نے کہا وہ بھی مانتا ہوں، جو کہتے بہت دیتے وہ بھی مانتا ہوں۔ تو کہا یہ کیا بات ہے، تو 2 بات کر رہا ہے، ادھر کی بھی ادھر کی بھی۔ میں نے کہا میں کوئی صلح کلی نہیں ہوں، ہاں میں فکر رضا کا پابند آدمی، ہاں لیکن مانتا ہوں۔ اس نے کہا نا نہیں دیتے، میں نے کہا بالکل مانتا ہوں، تم کہتے دیتے مانتا ہوں، جس کو نہیں دیا وہ کہہ رہے نہیں دیتے، جس کو نہیں دیا وہ کہتے نہیں دیتے، جس کو بھر بھر کے دیا وہ کہتا خواجہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا، کبھی محروم نہیں ماننے والا، تیری بھی مانی۔ اس کو نہیں دیا وہ کہتا نہیں دیتے، اس کو دیا کہتا دیا، تو میں نے کہا دیتے، تو کہا پھر مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ان کے تو دینے کے انداز نرالے ہیں، اگر تو اچھی نیت لے کر کے جائے، جوگی ہو تو بھی بیابانی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ملا بھی جوتے کھا کے جس کو دیا دیا، جس کو نہیں دیا نہیں دیا۔ ارے نیت جیسی، یہ کیا ہوئی، میں نے کہا اللہ سے پوچھ، اللہ کے یہاں بھی دعا کی قبولیت کی شرط ہے، جو یقین سے مانگتا ہے اسی کو عطا کرتے ہیں، جو یقین سے نہیں مانگتا اس کو یوں ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے، یقین ہونا چاہیے، اور انہوں نے یقین سے لیا، ان کو بیٹے ہوئے، یہ خالی کو دے گا۔ بابا یہ کیا انصاف ہے، سب کو دیا ہمیں نہ دیا، فرمایا بیٹی تجھے تو دیا تھا، تجھے تو دیا تھا، تو نے تو پتھر کے نیچے رکھا، تو نے تو پتھر کے نیچے رکھ دیا، ہٹا پتھر، سب نے گود میں رکھا، تو نے پتھر کے نیچے، اس لیے سب کو گود سے ملا، لیکن تو نے پتھر کے نیچے رکھا، ہٹا پتھر، پتھر ہٹایا، کوئی مانے نہ مانے ہم عشق کے بندے ہیں، پتھر ہٹایا، وہاں بچے کو کھیلتا ہوا پایا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیا، جس کو علی کی خوشبو ملی، جس کو علی کی خوشبو ملی، اس کی عطا ایسی۔ نمبر 2، علی کی خوشبو جس دن سے مل گئی، برداشت نہ کر سکے شرف الدین، برداشت نہ کر سکے۔ حسن کیا ہے؟ اب حضرت سے پوچھے کہ کیا ہے حسن؟ ذرا سنو کیا ہے حسن، توجہ ہے 2 منٹ بس۔ امام حسن شان پڑھ دی، اعلیٰ حضرت کو سمجھ لے، بات سمجھ آتی ہے۔ کیا ہے شان حسن؟
امام حسن کی شان کیا ہے سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے، جو تیرا بچہ کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. آپ سمجھیں گے کہ گاڑی پٹی سے ہل گھٹ گئی. شان حسن بیان کر رہے ہیں، ہدایت بخشش سے منقبت غوث اعظم پڑھا. میں نے کہا یہی تو بات ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. اے غوث جو آپ کے گھر کا بچہ ہے وہ ولی کامل ہے. اس پہ نہیں بولوں گا کہ بولو سبحان اللہ. آپ کی عقیدت پر قادری ہو، تمہارا کیا بولنا ہے پھر آپ کے گھر کا بچہ کامل ولی ہے. تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فعلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اور پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث. آپ کا ذرہ پورا چاند ہے. وہ اڑ کر کے بلکہ غائب ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت خضر آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اللہ اکبر جیسے جگانا چاہو حکم رکو اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد ایک نے چہرے سے نقاب کو جو ہے وہ ہٹایا اور اس کے بعد کہا خضر سلام. اور وہ خاتون تھی تو اس کے بعد کہا آپ نے جو ہے وہ ہمیں مشقت میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا. بہرحال جو بھی انہوں نے کہا. اور اس کے بعد کہا خضر علیہ السلام نے میرے لیے دعا کرو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جنگل میں وہ آپ کے شوہر تھے، میرے وہ شوہر تھے، ہم کسی ولی کے جنازے میں آئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد حضرت خضر نے ان سے بھی دعا کرائی. دعا کرانے کے بعد وہ لوگ ولایت کی اس منزل پر تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی جو ہے ان سے دعا کی گزارش فرما رہے، حکم فرما رہے تاکہ ان کی دعا کی اہمیت پتہ چلے. تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے جب یہ بات کسی کو بتائی تو انہوں نے کہا یہ اس منزل پر تھے. اس منزل کا نام بتایا. مجھے وہ منزل یاد ہے لیکن اس کا ذکر موقع کی نزاکت سے نہیں عرض کرتا. وہ اس منزل پر تھے، فلاں منزل پر تھے، فلاں منزل پر. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں. توجہ کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو خضر کی نگاہ سے بھی چھپے رہتے ہیں. حضرت خضر کی نگاہ سے بھی یہ لوگ چھپے رہتے ہیں. خضر علیہ السلام کی نگاہ سے بھی یہ لوگ چھپے رہتے ہیں. افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبوت سے ولایت کی شان بیان ہو رہی ہے. ہم کسی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں مانتے، چاہے جائے کہ افضل کیسے مان سکتے ہیں. یہ ولایت کی اس منزل پر یہ لوگ ہیں دونوں میاں بیوی کہ یہ حضرت خضر کی زر سے بھی چھپے رہتے ہیں اور حضرت خضر ان سے دعا کروا رہے ہیں. تو پھر پوچھا گیا کیا یہ کسی کی طرف بھی محتاج ہے؟ جب اتنے بڑے منزل پر پہنچ گئے، یہ لوگ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے تو یہ کہیں اور بھی محتاج ہے، کہیں اور بھی احتیاج رکھتے ہیں، کہیں اور بھی ہاتھ پھیلاتے، کہیں اور بھی سوال کرتے. تو پھر فرمایا گیا ہاں ایک دروازہ ہے ولایت کا جسے شیخ عبد القادر جیلانی کا در کہتے ہیں. یہ وہاں سے احتیاج رکھتے ہیں ولایت کے معاملے میں. یہ شان ہے کس کی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی. اب اس غوث پاک سے پوچھو ایسے اولیاء وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث؟ تو یا غوث سب کو نسبتیں مل رہی ہے ولایت کی. آپ کے دور میں آپ سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کو وہ ایک راز ہمیں بتانا چاہیے، ایک راز آپ ہم پر افشا کریں، بتائیں، اس کو اوپن کریں میرے سرکار. ہم قادری غلام ہیں. آپ کے در پہ چور آ کے ولی بنتا ہے، آپ کا ذرہ مہ کامل کہلاتا ہے، آپ کا قطرہ یم سائل کہلاتا ہے، آپ دور کے صدیق اکبر ہے، کنی ہے، حیدر ہے، عادل ہے. اور اللہ کی شانیں یہ ہیں. لیکن یہ سارے مرتبے کسی نہ کسی وجہ سے ملتے ہیں. آپ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا وہ ہمیں بتائیں. تو غوث پاک کو آ کے کہیں گے تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو مرتبے مجھے ملے ہیں اس کو مقدا مقام کہتے ہیں. اور یہ جو مقدا مقامی مجھے ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انا الحسنی والمقدا مقامی، انا الحسنی والمقدا مقامی، کہ میں حسنی ہوں، حسن کا بیٹا ہوں. اس لیے اللہ نے مجھے یہ مرتبے عطا کر دیے ہیں. جب حسن کا 10ویں نمبر کا بیٹا ایسا لاجواب ہے تو حسن مجتبی کی شان کا عالم کیا بات. رضا اس چمنستان کرم کی سہارا ہے
کلی جسم حسین اور حسن وما علینا